منہ کھول مگر راز اپنے چھپا کے رکھ، منہ کھول مگر راز اپنے چھپا کے رکھ، بغیر ڈول کے دشمن کو نچا کے رکھ۔ زباں اپنی کو مرضی سے چلانے کی خاطر، زباں اپنی کو مرضی سے چلانے کی خاطر، کچھ کر خیرات مگر کچھ بچا کے رکھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بادشاہ تھا کہ جس نے اپنے غلاموں سے ایک راز کی بات کہی اور انہیں منع کیا کہ اس بات کو کسی دوسرے پر ظاہر نہ کرنا۔ 1 سال تک تو خیریت رہی، پھر ان غلاموں میں سے ایک نے اپنے کسی دوست کے سامنے یہ راز ظاہر کر دیا اور اسے تاکید کی کہ یہ کسی دوسرے کو نہ بتانا، مگر اس دوست نے بھی اسی طرح کسی دوسرے کو یہ بات بتا دی۔ 1 سے 2، 2 سے 3 اور یوں کرتے کرتے یہ بات ہر طرف پھیل گئی۔ جب بادشاہ کو علم ہوا تو اس نے غضبناک ہو کر حکم دیا کہ ان غلاموں کے سر قلم کر دیے جائیں۔ اس حکم کو سنتے ہی غلاموں میں سے ایک غلام نے امان چاہی اور عرض کی کہ اے بادشاہ، اپنے غلاموں کو قتل نہ کر کے اس خطا کی ابتدا تجھ ہی نے کی ہے۔ تو نے شروع ہی میں چشمے کا منہ کیوں بند نہ کیا؟ جب وہ سیلاب بن گیا تو اس کے آگے بند باندھنے کا کیا فائدہ؟ بات دراصل یہ ہے کہ جب تک کوئی بات منہ سے نہ نکالی جائے تب تک تو اس پر نہ کہنے والے کا قابو ہے، اور جیسے ہی منہ سے نکال دی تو وہ کہنے والے پر قابو پا لے گی۔ کوئی بھی بات جو وزن رکھتی ہے خود میں اسے راز میں رکھنا ایک عظیم انسان کی خوبی ہے۔ عقل و دانش رکھنے والا یہ بخوبی جانتا ہے کہ کون سی بات کس سے کتنی، کس لہجے میں اور کس قدر راز میں رکھ کر کہنی ہے۔ اپنے رازوں کو راز میں رکھنا، دبائے رکھنا اپنے سینے کے قبرستان میں اپنی جان پر احسان کرنے جیسا ہے۔ ہر انسان بادشاہ نہیں مگر اپنی ذات میں اشرف المخلوقات کا درجہ رکھنے سے ایک بلند مقام رکھتا ہے۔ ضروری ہے ہر شخص کے لیے کہ اپنی باتوں کو اپنے تک محدود رکھے، اپنے رازوں کو راز رکھے اور اپنی زبان کو اپنی سوچ کے کنٹرول میں رکھے، بجائے اس کے کہ یہ کسی دوسرے کی سوچ کی ترجمانی کرے۔ زبان تب ایک انسان کی اپنی خود کی سوچ کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے جب وہ بہت زیادہ کسی دوسرے کی باتوں کو احساس اور جذبات کے ساتھ سنتا ہے۔ نتیجہ کسی دوسرے کی سوچ کے حاوی رہنے کا یہ نکلتا ہے کہ پھر کوئی راز نہیں رہتا۔ چاہتے ہوئے بھی کچھ چھپایا نہیں جا سکتا کہ زبان اپنے جسم میں لگے ہوتے ہوئے بھی اپنی سوچ کے بجائے دوسرے کی سوچ کے کنٹرول میں رہتی ہے۔ اس لیے اگر چاہتے ہیں کہ اپنی زبان اپنے کنٹرول میں رہے تو اہمیت ضرور دیں ہر ایک کو۔ ہر کسی کی بات کو سنیں کہ اسے یہ لگے نہ کہ اسے اہمیت نہیں دی جا رہی، مگر ہرگز کسی ایسے کی بات کو احساس اور جذبات کی روح سے نہ سننا کہ جس پر آپ کو ذرا سا بھی شک ہو کہ یہ آپ سے آپ کے راز جاننا چاہتا ہے، ورنہ بصورت دیگر نقصان کی ذمہ داری آپ پر عائد ہوگی۔ اسی طرح بلا وجہ ہی ڈول بجانے سے گریز کریں کہ بعض لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ ابھی شروعات ہی کی ہوتی ہے کسی کام میں، اور شور مچا مچا کے ایسا تاثر پیدا کرتے ہیں کہ وہ اس کام میں کامیابی حاصل کر چکے ہیں، مگر جب حقیقت ناکامی کی صورت سامنے آتی ہے تو پھر وجہ تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ کبھی خود کو ایسے لوگوں میں شمار نہ کر بیٹھنا جو شروعات میں ہی اپنے رازوں سے خود ہی پردہ اٹھا دیتے ہیں اور پھر قدم قدم پر ٹھوکریں کھاتے ہیں، بلکہ خود کو ایسے لوگوں کی فہرست میں شامل کرنے کی جدوجہد کریں کہ جو محنت کرتے ہیں مگر پس پردہ رہ کے، بلند مرتبہ پاتے ہیں مگر خاموش رہ کے، کسی منصوبے کو تکمیل تک پہنچاتے ہیں تو راز میں رکھ کے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک طرف آپ کے بے شمار دشمن ہوں اور دوسری طرف آپ کے منصوبے بغیر راز میں رہ پائے تکمیل کو پہنچتے رہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ دشمن دکھائی دے اور نہ ہی آپ کے دشمن موجود ہوں گے، بلکہ محنت کر کے ایک مقام تک پہنچنے کی کوشش کو دکھاوے کی صورت میں وقت سے پہلے ہی لوگوں کے سامنے پیش کر دینا دشمن پیدا کرتا ہے۔ آپ کے منہ پر آپ کی تعریف ہوگی اور پیٹھ پیچھے آپ کو نقصان پہنچانے کے منصوبے تیار ہوں گے۔ جس طرح کمزوری سے آپ اپنے رازوں کو راز نہیں رکھ سکتے، پھر ویسے ہی آپ کا دفاع بھی آپ کے لیے ممکن نہ ہوگا۔ اس لیے یہ اہم ہے کہ اپنی محنتوں، اپنے منصوبوں، اپنے ارادوں کو، اپنی باتوں کو راز میں رکھیں، یہاں تک کہ اپنے چہرے کے تاثرات اور جسمانی حرکات سے بھی اپنے راز افشاں نہ ہونے دیں، کہ اندازہ لگانے والے چہرے کے تاثرات اور جسمانی حرکات سے بھی درست اندازے لگا لیتے ہیں اور پھر موقع ملنے پر چوٹ پہنچانے سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ ہم میں سے کوئی بادشاہ نہیں مگر مقام بادشاہوں سا پانے کے لیے اپنے رازوں کو راز میں رکھنا ہوگا۔ اپنی خلوتوں میں کی جانے والی محنتوں کی تشہیر سے اس وقت تک خود کو روکنا ہوگا کہ جب تک یہ خلوتیں ہمیں ایک مقام تک نہیں پہنچا دیتی۔ اگر آپ راز کی باتیں راز میں رکھنے کا ہنر پیدا کر لیتے ہیں خود کی ذات میں، تو یہ بے پناہ فائدے مند ہے آپ کے حال اور مستقبل کے لیے۔
اور اگر آپ کی حیثیت ایک غلام کی سی ہے لیکن یہ ہنر راز چھپانے کا موجود ہے آپ میں، تو یہ آپ کے مالکوں کے بیچ آپ کو معتبر ثابت کرے گا اور رفتار ترقی کی آپ کی بے حد تیز ہوگی۔ یعنی بے پناہ فائدہ ہے جو راز چھپانے سے مل سکتا ہے آپ کو۔ تو پھر کون ہے اس زمین پر جو اپنے فائدے کے لیے کام نہیں کرتا؟ شکریہ۔